السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ گلگت بلتستان انتخابات عوام کا مستقبل، کوئی دھاندلی نہ کرے، اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو ووٹرز کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ بلاول بھٹو کی وارننگ، بولے عوام پی ٹی آئی حکومت سے نالاں، ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، تبدیلی سرکار کے گھر جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ میرے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کا چوری کرنے کی کوشش بھی کی تو میں ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہر طبقہ کا، ہر جگہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی ناکامی کی وجہ سے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، بزرگ پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے تبدیلی کے نام پہ تباہی ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ معاشی تباہی کی وجہ نااہل حکومت ہے۔ اناڑی ڈرائیور جب گاڑی پر بٹھایا جائے تو ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ 2 سالوں میں مہنگائی 72 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ 2 سالوں میں بے روزگاری اور غربت 72 سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے، اور اب پاکستان کی معیشت کی تباہی سے پاکستان کی معاشرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ غربت اور بے روزگاری نت نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور جب کسی ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے معاشرت کے بھی نٹ بولٹ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین بحران ہے جو سوشل اور اکنامک بحران ہے، اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے الزام عائد کیا کہ بی آر ٹی کی وجہ سے اورنگ لائن کو روکا گیا۔ بی آر ٹی تو چلی نہیں، مگر شکر ہے یہ منصوبہ شروع ہو گیا۔ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور لائن اور 4 سال اس میں تاخیر ہوئی، 2 سال پی ٹی آئی کی پارٹی نے عدالتوں میں اس کو گھسیٹا اور لائن کو، اور 2 سال اور ضائع کیے۔ 4 سال کی تاخیر کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر جاتی ہے، جان بوجھ کر تاخیر کی اور قوم کا وقت ضائع کیا، اور اربوں روپے اس کے اوپر مزید صرف ہوئے۔ یہ اس سے بڑا اور جرم نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کو اس کو قوم کو حساب دینا پڑے گا۔ بعد میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لاہور والوں کو، پنجاب والوں کو اور پاکستان والوں کو، پورے پاکستان کو اور ان لائن کی میں مبارکباد۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے نصرت شہباز کو استثناء دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے کیس پر سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل حکام کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے پر شہباز شریف نے عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے حکم پر بیڈ فراہم کیا گیا، لیکن سخت بیڈ نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی نیب اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی اپیل پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ احکامات کے وقت شہباز شریف پر سفری پابندی غیر ضروری تھی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اب کیس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ عدالت نے ان حالات کو دیکھنا ہے جب ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھولوں کا شہر پھر امن دشمنوں کے نشانے پر۔ پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے کے اندر دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 5 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔
پشاور ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی سپن جماعت میں اس وقت دھماکہ ہوا جب طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دھماکے میں 8 افراد شہید جبکہ 100 سے زائد طالب علم زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ پیریڈ لیا، دوسرے پیریڈ میں تقریباً 8:30 بجے اس طرح ہمارے دوسرے پیریڈ ختم ہونے والے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کس طرح، پھر اس میں 2 قول ہے، ایک یہ کہ یہاں پہ کھڑکی سے کسی نے اس کو گزار دیا ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیے، جبکہ بم ڈسپوزل سکواڈ کے AIG شفقت ملک کے مطابق دھماکہ خیز مواد میں TNT استعمال کیا گیا تھا۔ ابتدائی اطلاعات اس کے مطابق 5 kg ہائی ایکسپلوسو ہے جو TNT کے آثار مل رہے ہیں۔ اینی وے ہم نے سویب لیا، لیبارٹری کنفرم کرے گی، لیکن دس از ویری گڈ ایکسپلوسو جو کہ یوز کیا گیا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور سینٹر آف دی آپ نے دیکھا ہے، یہ کریٹر آپ دیکھیں سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ سپن جماعت جامعہ مسجد میں ہونے والے دھماکے میں شہید طالب علموں کی جسد خاکی دیر کالونی پہنچا دی گئی، جہاں سے ان کی میتوں کو آبائی علاقے منتقل کر دیا جائے گا۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ دھماکے سے متاثرہ مدرسے کے محتمم اور عینی شاہد مولانا محمد عدنان حقانی نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دھمکی یا تھریٹ نہیں تھا، 100 سے زائد بچے زخمی ہوئے ہیں۔ دھمکی تو نہیں ملی تھی، ہم درس میں مصروف تھے کہ دھماکے کی آواز سنا، اور جب باہر نکلے تو طلباء شہید بھی پڑے تھے اور زخمی بھی تھے۔ ٹارگٹ تو یہ طلباء تھے نا جو درس پڑھ رہے تھے، قال اللہ قال رسول پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت شیخ سے درس دے رہے تھے، تو وہی ہمارا حضرت شیخ سے ٹارگٹ تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مدرسے میں ہونے والے دھماکے کے متاثرین اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 5 لاکھ جبکہ زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شرپسند پاکستان میں امن نہیں چاہتے، صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے پشاور مدرسے میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا اور زخمی افراد کو تمام طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے تعلق نہیں، ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ عالمی برادری کی جانب سے پشاور میں بم دھماکے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ عالمی برادری نے بھی پشاور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے پشاور میں بم دھماکے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ، مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے ایک سیاہ ترین دن، جبر و استبداد، ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کے 73 سال۔ ہندوستان اپنے توسیع پسندانہ عزائم پر آج بھی کاربند ہے۔ 27 اکتوبر کو ہندوستان نے تمام عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف کشمیر پر بلکہ غاصبانہ قبضہ کیا، بلکہ ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ 27 اکتوبر نہ صرف مظلوم کشمیری عوام کے خلاف ایک کھلی جارحیت تھی بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹرز کی بھی مکمل خلاف ورزی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ استواب رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس اختیار کے تحت کشمیریوں کی مقامی قیادت نے کشمیر کے الحاق کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندو ہونے کی وجہ سے پریشر میں آ کر ساز باز کر کے ہندوستان کے ساتھ ایک جعلی معاہدہ کیا جس کی قانونی اور تاریخی حیثیت ثابت شدہ نہیں۔ جونا گڑھ کی ریاست نے اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا مگر انڈیا نے مکاری سے اس پر بھی قبضہ کر لیا، جس کا نواب آف جونا گڑھ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بھاگتے ہندو مہاراجہ کی کشمیری عوام کی امنگوں کے برعکس معاہدے کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں۔ تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ ہندو مہاراجہ نے RSS کے گنڈوں اور پٹیالہ ریجمنٹ کے ذریعے بے گناہ کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ بھارت اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ بھارت کا جھگڑا نیپال کے علاقوں کے لیے ہو یا پھر چین کے ساتھ لداخ اور گولان پر ہو، بھارت کا کوئی بھی ہمسایہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے شر سے بچا نہیں۔ حتیٰ کہ سری لنکا میں عیسٹر کے بم دھماکے ہوں یا بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر تنازع، بھارت کے عزائم خطے میں ہمیشہ جارحانہ اور غاصبانہ رہے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا. سلامتی کونسل نے کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دے دیا. کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان امن چاہتا ہے, اسی سے خوشحالی آئے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان نے حکومت پر کشمیر کاز فراموش کرنے کا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا اگر ہماری حکومت ہوتی تو یوم سیاہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاتی. ہم دنیا کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے لیکن حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے, اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. چینی والوں کو بیرون ملک بھجوایا گیا. نیب کو حکومت نے صرف اپوزیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل کہتے ہیں کہ اب دعا کی بجائے دوا کی ضرورت ہے. کشمیر جل رہا ہے اور عالمی برادری نے بھی اس اہم معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو تشویشناک ہے. چیئرمین کشمیر کونسل یورپ اور عالمی قوانین کے ماہرین نے بھارت کے موجودہ اشتعال انگیز اقدام کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. سچ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا پر واضح کرنا ہوگا عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے خطے کا عالمی امن بادستور خطرے سے دوچار رہے گا. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری خاموش رہنے کے بجائے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے. پاک افغان تجارت کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ کر لیا گیا. پاکستان نے خرلاچی سے افغانستان کے لیے برآمد کی اجازت دے دی. وزارت تجارت کی جانب سے ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2020 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاک افغان تجارت کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پاکستان نے خرلاچی سے افغانستان کے لیے برآمد کی اجازت دے دی ہے. فیصلے سے قبل خرلاچی مجاز ایکسپورٹ لینڈ روٹس میں شامل نہیں تھا. مہنگائی کا طوفان, عوام ہو گئی پریشان. دیگر اشیاء فروخت کے علاوہ سبزیوں کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے. مہنگائی کو لے کر غریب اور مزدور طبقہ سخت پریشان ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت نے کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کی تصدیق کر دی. بولے حکومت کو مجبوری میں سخت اقدامات کرنے ہوں گے. پرہجوم مقامات پر ماسک کا استعمال ناگزیر ہے. یورپ میں اسلام اور مسلمان دشمنی وبا کی صورت میں پھیل رہی ہے. مسلمانوں کے کاروبار, گھروں, اسکولوں اور مساجد پر ہر روز حملے ہو رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے عوام کو فرانسیسی مصنوعات نہ خریدنے کا حکم دے دیا. دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائے جانے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے بھی اہم بیان جاری کیا گیا. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان. فرانسیسی صدر کے دل شکن بیان کے بعد مسلم ممالک میں احتجاج کا دائرہ وسیع ہونے لگا. فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بڑھنے لگا ہے. فرانسیسی صدر کے اسلام دشمن بیان کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. پیغام پاکستان, حکومت بلوچستان, یونیورسٹی آف تربت اور ادارہ تحقیقات سلامی کے تعاون سے یونیورسٹی آف بلوچستان میں ایک روزہ یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کا مقصد نوجوانوں میں امن اور رواداری کو فروغ دینا تھا. کانفرنس میں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال بھی شریک ہوئیں. یوتھ کانفرنس میں پیغام پاکستان بیانیے کی روشنی میں نوجوان نسل کی تربیت اور ان کو ملک کا بہترین شہری بنانے کے لیے مقررین نے اپنی تقاریر میں اس بات پر اتفاق کیا کہ پیغام پاکستان ہمیں ملک سے محبت, اخوت, خوشحالی اور دہشت گردی سے پاک معاشرے کے قیام کا درس دیتا ہے. کانفرنس سے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال نے اپنے خطاب میں قیام امن کے لیے خواتین کے کردار کو اجاگر کیا. وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے یونیورسٹی اور تربت کے ہنرمند طلبہ کے لیے 50 اسکالرشپس کا انعام کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا پیغام پاکستان بیانیے سے مکران کے نوجوانوں میں معاشرتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے لیے راہ ہموار ہوگی. خبریں ہوں گی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले के लिए इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासर पर कड़ी नजर रखने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कवानीन और ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। शहजादा मोइन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर रंग और नूर में डूबा हुआ है, जबकि हर सौ दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। रबी अव्वल का महीना आते ही शहर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को खूबसूरती से सजाया जाता है, जबकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। रैली में शुरका का कहना है कि इस दिन को हम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का जो मकसद है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है पैगाम अमन रैली, वो इसी सूरत में ही मुमकिन है कि हम तमाम मकातिब फ़िक्र, सियासी, समाजी तमाम लोग मिलकर मुल्क के पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए काम करें। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने तुम्हें दोनों जहान का नबी बनाकर भेजा है। तो यानी इतनी बड़ी शख्सियत, हम ये कहते हैं कि दुनिया अगर बनी है, रब्बुल आलमीन ने बनाई है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना, मैं समझता हूँ ये हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। पूरी दुनिया के अंदर जैसे जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है और कराची के अंदर इसकी रौनकें दोबाला होती हैं। कराची के अंदर सबसे ज़्यादा इसको मनाया जाता है। ईद मिलादुन्नबी को दुनिया भर में मुसलमान शायान और शान तरीके से मनाने के लिए खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी करते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नशर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कभी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कभी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब खबर दें खेल के मैदान से, तो दोनों टीमों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद पहला भरपूर प्रैक्टिस सेशन रावलपिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम खिलाड़ी पुरजोश नजर आए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एक रोजा सीरीज से कबल इस्लामाबाद के मुकामी होटल में लिए गए दोनों टीमों के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट अराकीन और ऑफिशियल्स के कुल 107 टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद अब ये तमाम खिलाड़ी, मैनेजमेंट अराकीन और ऑफिशियल्स बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन गए हैं। इन तमाम अफराद को आपस में मिलने जुलने की मुकम्मल आजादी है। मैच से कबल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और रावलपिंडी के शानदार मौसम में प्लेइंग कंडीशंस का जायजा लिया। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग में शामिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए दोनों स्क्वाड्स आज बरोज मंगल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच 30 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में ही खेला जाएगा।
खबर बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से जंग बंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई। रूस ने शाम के शहर अदलिब पर फिजाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाँ बाहक हो गए। रूसी हमले के बाद जंग बंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया है। दुनिया को दिखाने के लिए अमन पसंदी के दावे, लेकिन हकीकत कुछ और। शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होने लगा। रूस की जानिब से शाम में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शुमाली शाम के शहर अदलिब में रूसी फजाई हमलों में 50 अफराद जान से चले गए। व्हाइट हाउस का मुकीम कौन, फैसला कुनमार के 7 दिन बाद होगा। सदर ट्रंप को धांधली के खदशात सताने लगे, साथ ही इंतखाबात में अपनी फतह का दावा भी कर डाला। अमरीका में सदारती इंतखाबात में 7 रोज बाकी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर धांधली का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी के रजाकार धांधली पर नजर रखें। डेमोक्रेटिक नायब सदर के उम्मीदवार कमाला हैरिस ने लोगों से बाहर निकलने की अपील की। अमरीका में सदारती इलेक्शन से कबल इब्तदाई वोटिंग की शरह ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांद पर कमर डालने के बाद एक और संगे मील उभूर। साइंसदानों ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगा लिया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने भी तस्दीक कर दी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और संगे मील उभूर। साइंसदानों का कहना है कि चांद की सतह पर मॉलिक्यूल की सूरत में पानी मौजूद है। पानी की मिकदार पिछले तस्वुरात से कहीं ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद बर्फ की तहों में भी बहुत से पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हो सकते हैं। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक चांद पर 40,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर बर्फ की सतह में पोशीदा पानी के मॉलिक्यूल पाए जा सकते हैं। चांद पर पानी के आसार की खबर के बाद अमरीकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर पानी मौजूद होने की तस्दीक कर दी। चांद पर पानी की मौजूदगी से मुस्तकबिल के खलाई मिशंस को नई जहत हासिल हो जाएगी। रूस के आतिशफशां पहाड़ ने लावा उगलना शुरू कर दिया। आतिशफशां पहाड़ के फटने से निकलने वाले राख के बादल 8,000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए हैं। राख के सबसे ज्यादा परवाजों को भी मंसूख कर दिया गया है। टिकटॉक के शशके कत्ल के मुलजिम को सजा का खौफ नहीं, टिकटॉक का शौक है। मुलजिम ने रावलपिंडी सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की मौजूदगी में टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।